حسین کو لیتے ہیں. ہاں جی بھائی. ہیلو جی بھائی. جی، آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے. جی شکریہ. تو کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک سر. کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو اتنے فرقے ہیں مسلمانوں میں، اور ویسے تو خیر جتنے ہیں وہ تھوڑے بہت پتہ ہی ہیں، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی 73 فرقے ہوں گے مسلمانوں کے. تو آپ نے جتنے بھی فرقے مطلب دیکھے ہیں، اور مطلب جتنا بھی آپ نے اس کو انالائز کیا ہے، تو آپ کو مطلب میں اسلام کی اور کوئی اسلامک پریکٹسز کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ کون کتنا کیا کہتے ہیں ریلیجس ہے، یا کون کتنی نمازیں پڑھ رہا ہے، یا کتنا روزے ووزے، مطلب پریکٹسنگ مسلم کون ہے، یہ بحث یہ نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ مطلب آپ کو کون سا لگتا ہے جو مطلب انسانیت کے تھوڑا قریب ہے، شاید جو شاید آپ کی باتوں کو ایبزارو کر سکے. کون سا فرقہ لگتا ہے؟ کوئی بھی مطلب وہ نہیں ہے. ایبزارو کر لے ان سب کو کہ ہاں یار، اگر کوئی آدمی اگر کوئی اپنی کریٹیکل انالیسس رکھتا ہے اسلام کو لے کے، اسلامک ہسٹری کو لے کے، تو وہ ان کا نیچر تھوڑا سا ایبزارونگ ہے. وہ کون سا آپ کو فرقہ لگتا ہے؟ نیچرلی آپ یہ سوچیں گے کہ جو لوگ جو مذہب زیادہ ریسنٹلی اپڈیٹ ہوا وہ اس کے اندر تھوڑی زیادہ انسانیت ہوگی، کیونکہ رسول اللہ کے زمانے کی حدیثیں اٹھائیں گے تو ظاہر بات اس زمانے میں بربریت زیادہ تھی، اس زمانے کے لوگ ظالم زیادہ تھے، تو اس لیے جو سنی ہیں وہ زیادہ ظالم ہے. شیعہ جو ہیں، سنی شیعہ جو ہیں وہ ادھر سے چلے آ رہے ہیں تو ان میں ظلم زیادہ ہے. احمدی جو ہیں وہ 20ویں صدی کے ہیں، تو ان کے اندر آبویسلی کافی زیادہ، اب 20ویں صدی میں غلامی بین ہونا شروع ہو گئی تھی. احمدی جو ہیں وہ پرو غلامی نہیں ہے، تو یہ ایک بہت بڑا لیپ فارورڈ آ جاتا. فار ایگزامپل تو احمدی جو ہوں گے ٹیکنیکلی اسپیکنگ اس سے بہتر ہوں گے باقی فرقوں سے، لیکن پرابلم تو وہی آ جاتی کہ قرآن کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، قرآن کے اندر جو کفر سے اس کی انٹرپریٹیشن ظاہر بات ہے وہ پھر ڈفرنٹ دیتے ہیں. میں احمدیوں کو اتنا زیادہ نہیں جانتا، ان کی میں نے بکس وغیرہ نہیں پڑھی، لیکن ہمیں کہا یہی جاتا ہے کہ ان کے وہ اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتے. لیکن اس کے اوپر بھی ایک پوائنٹ آتا ہے، اس کے اوپر پوائنٹ یہ آتا ہے کہ احمدی خود ایک پرسیکیوٹڈ گروپ ہے. اگر یہ پاور میں ہوں گے تو اصل تو پتہ تب چلے گا. رسول اللہ بھی جب مکے میں تھے تب تو کوئی گردنیں نہیں اڑائی انہوں نے، اس لیے وہ ٹھیک تھے. حضرت عیسیٰ جو تھے، حضرت عیسیٰ کو کبھی پاور نہیں ملی تو حضرت عیسیٰ نے بھی کوئی گل نہیں کھلائے. لیکن جب موسیٰ کو جب پاور مل گئی تو موسیٰ اور اس کے آگے جتنے بھی آگے کے ہارون وغیرہ جتنے اس کے آگے کے جو نبی تھے ان ساروں نے گردنیں اڑائیں، پورے شہر کے شہر اجاڑ دیے. تو اصل تو پتہ تب چلتا ہے جب آپ پاور میں آتے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو، اسی لیے جو کریٹیکل پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ اوریجنل سورس کو دیکھتے ہیں، اوریجنل ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں، اگر آپ میں بلائنڈ بلیف شروع میں نہیں ہے کہ آپ نے مان لیا جو اس کے اندر، تو پھر آپ کو یہ جب آپ کو یہ ضرورت ختم ہو جاتی ہے کہ آپ نے اس کو توڑ مڑوڑ کے اپنے مرضی کا مطلب نکالنا، جب یہ ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کو ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے وہ لکھا ہوا ہے. تو جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ان کافروں کی گردنیں اڑا دو، ان کو جب سیکرٹ مہینے ختم ہو گئے ہیں تو ان کو چن چن کے مارو، اسی طرح مارو جس طرح انہوں نے تمہیں مارا وغیرہ وغیرہ، جو بھی بہانے بازی وہ بھی کرتے رہتے تھے. تو آپ ان کے اوریجنل ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں، تو اوریجنل ٹیکسٹ تو قرآن ہے اور اس کے اندر تو انفارچونیٹلی بڑی خطرناک باتیں لکھی ہوئی ہیں. ایک اور میرا تھوڑا سا، کیونکہ میں آپ کو کافی وقت سے سن رہا ہوں، مطلب غالب صاحب کو بھی اور آپ کو بھی، بلکہ غالب صاحب کی تو شاید اسٹریم جب وہ چھوٹے چھوٹے ویڈیوز بناتے تھے تو اس کے بعد پھر انہوں نے لائیو آنا شروع کر دیا، تو میں تب سے ہی سن رہا ہوں. آپ کو بھی کافی وقت سے سن رہا ہوں. تو شروع میں تو بڑا مجھے تھوڑا سا غصہ سا آتا تھا کہ یار یہ اتنا بلنٹلی اور اتنا اسٹریٹ کیسے بول لیتے ہیں، اور کیسے اتنی مطلب دل کو ایک دم عجیب سا لگتا تھا کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ مطلب ہمارا ذہن جس طرح. لیکن آپ کو سنتے سنتے تھوڑا سا ایبزارونگ نیچر تو خیر تھوڑا سا ہو گیا ہے میرا. لیکن میں بیچ میں آپ کی اسٹریمز میں نے بہت سی سنی ہیں، تو اس میں سے ایک مرتبہ آپ یہ بول رہے تھے کہ میں اگر مسلمان ہوتا تو شاید شیعہ ہوتا ہے. تو وہ اس کا پوائنٹ کیا تھا؟ آپ مطلب اس کا کس نہیں، پوائنٹ اس کا پر وہ کس بیس پہ کہا تھا؟ ہاں وہ صرف اسی پرٹیکولر بیس کے اوپر تھا. میں لاجیکلی بات کر رہا تھا. آبویسلی شیعہ کی جو وائلنس وغیرہ شیعائزم میں بھی ہے، شیعہ کا بھی پرابلم ہے، وہ کبھی پاور میں نہیں رہے. ایران از دی اونلی پلیس ویئر دے ہیو کم ٹو پاور ود دیٹ، اور ادھر بھی دیکھیں انہوں نے کیا بیڑا غرق کر دیا. شیعہ ہمیشہ پرسیکیوٹ ہوئے. شیعہ کی جو
میں نے بات کی کہ اگر میں مسلمان ہوتا, وہ وائلنس کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں میں بات کر رہا, میں صرف ان کی جی جی لاجک سے بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ رسول اللہ کو سب سے اوپر رکھتے ہیں, اگر آپ رسول ہوں اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, تو ظاہری بات ٹھیک ہے کہ آپ ان کی جو بیٹی ہیں حضرت فاطمہ ہیں, آپ ان سے محبت کریں گے. آپ جی جی حضرت ابو بکر اور عمر تو بدماش تھا, ابو بکر ہوں اور عمر کو کیسے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے اوپر فوقیت دے سکتے ہیں؟ کیسے؟ یہ لاجک نہیں بنتی. ہوں تو ٹھیک 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 یہ سنی اپنے منہ سے کہتے تو ہیں کہ بھائی جی ہم تو سارے 4 خلفائے راشدین کی عزت کرتے ہیں. یہ اپنی جی کتابوں میں پڑھ لیں جو حضرت علی کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہوا, اور انجینئر مرزا جو بات کرتا ہے وہ اس لیے کافی پرو ہے, تو وہ بھی سننی, لیکن وہ ان چیزوں کو, جیسے فار ایگزامپل جو معاویہ کے ساتھ پنگا چل رہا ہے, اب چلو ہوں ابو بکر عمر کو بھی چھوڑ دو, اب معاویہ کی سائیڈ لینی ہے آپ نے حضرت علی کی نسبت, اور معاویہ کو تو ہوں پیل دو. ہوں تو میرا وہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر میں مسلمان ہوتا, obviously مسلمان ہونے کی یہ بھی شرط ہے کہ رسول اللہ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کر دیں گے. تو جی جی لاجیکل بات ہے, اگر آپ رسول اللہ سے محبت کریں گے تو ان کی اولاد سے بھی محبت کریں گے. ان کی اولاد پہلے آتی ہے یا ابو بکر اور عمر پہلے آتے ہیں؟ تو یہ اس کانٹیکسٹ میں نے بات کی تھی. اچھا 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 ٹھیک ٹھیک ٹھیک, چلیے ٹھیک ہے, پھر چلیں, میں بات بہت کروں گا. بہت شکریہ شکریہ بہت سر, بہت. تھینک یو سر. جی میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.